نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کلمتان حبیبتان الی الرحمن خفیفتان علی اللسان ثقیلتان فی المیزان سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ پیارے نبی فرماتے ہیں اس حدیث میں کہ دو باتیں ایسی ہیں، دو کلمے ایسے ہیں جو اللہ کو بہت پیارے ہیں، رحمان کے نزدیک بہت محبوب ہیں، اور زبان پر ان کی ادائیگی بہت آسان ہے، زبان پر ہلکے ہیں، اور کل جب روز قیامت میزان یعنی ترازو رکھا جائے گا، اعمال کو تولنے والا، اعمال کو وزن کرنے والا، تو ترازو میں ان کلمات کا وزن بھی بہت زیادہ ہوگا، بڑے وزنی ہوں گے یہ کلمات۔ فرمایا کیا ہے وہ کلمات؟ کہا سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ تسبیح اور حمد باری تعالی، تسبیح اور حمد باری تعالی یہ وہ ذکر ہے کہ کتاب و سنت میں بحیثیت ذکر سب سے زیادہ جس ذکر کا تذکرہ ہوا ہے وہ یہی تسبیح اور حمد باری تعالی، سبحان اللہ اور الحمدللہ۔ قرآن پڑھیے گا، قرآن مجید میں اللہ رب العزت نے کتنی آیتوں میں تسبیح اور حمد کا ذکر کیا ہے۔ ملائے اعلیٰ کے فرشتوں کے بارے میں کہا وَتَرَى الْمَلَائِكَةَ حَافِّينَ مِنْ حَوْلِ الْعَرْشِ يُسَبِّحُونَ بِحَمْدِ رَبِّهِمْ کہ ملائے اعلیٰ کے فرشتے اور عرش کو اٹھانے والے فرشتے، عرش کو گھیرے ہوئے فرشتے، ان کی زبانوں پہ رب کی تسبیح اور حمد کے ترانے ہوتے ہیں۔ اور عام فرشتوں کے بارے میں بھی کہا وَالْمَلَائِكَةُ يُسَبِّحُونَ بِحَمْدِ رَبِّهِمْ کہ فرشتوں کا کام یہی صبح و شام رب کی تسبیح میں مصروف ہے، رب کی حمد و ثنا میں مصروف ہے۔ بلکہ قرآن تو کہتا ہے کہ کائنات کا ذرہ ذرہ رب العالمین کی ذکر میں اور رب العالمین کی تسبیح اور حمد میں رطب اللسان ہے۔ وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ وَلَكِن لَّا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ کہ کائنات میں ذرہ ذرہ اپنے اللہ کی تسبیح کر رہا ہے اس کی حمد کے ساتھ، یہ اور بات ہے کہ تم اس کو سمجھ نہیں سکتے ہو۔ تو اس طرح محترم بھائیوں اور بہنوں، تسبیح اور حمد کی بڑی فضیلت ہے، سبحان اللہ اور الحمدللہ کی۔ اس کے بہت سارے صیغے کتاب و سنت میں آئے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صبح اور شام کے اذکار میں 100 مرتبے تسبیح اور حمد کہا کرتے تھے، سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ وبحمدہ 100 مرتبے پڑھا کرتے اور فرماتے تھے من قال سبحان اللہ وبحمدہ غرست له نخلۃ فی الجنہ جو ایک مرتبے سبحان اللہ وبحمدہ ہی کہے اس کے لیے جنت الفردوس میں ایک کھجور کا ایک درخت لگا دیا جاتا ہے۔ میں نے جو حدیث پڑھی اس میں تسبیح اور حمد باری تعالیٰ کا ایک افضل ترین صیغہ مذکور ہے، سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ اس صیغے کی تین بڑی خصوصیات پیارے نبی نے بتائی۔ ایک تو یہ کہ اللہ کو بہت پسند ہے یہ صیغہ تسبیح اور حمد کا، اور دوسرا یہ کہ زبان پر اس کی ادائیگی بہت آسان، اور تیسرا یہ میزان یعنی ترازو میں بہت وزنی۔ تو ہم میں سے ہر شخص کو، ہر صاحب ایمان کو یہ ذکر یاد ہونا چاہیے، اور خاص کر ماؤں کو چاہیے کہ اپنے بچوں کو یاد دلائے سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم بچپن سے ہی، جس طرح سورۃ الاخلاص یاد دلاتے ہیں یہ ذکر بھی یاد دلا دینا چاہیے۔ اور اس سے بھی افضل صیغہ تسبیح اور حمد باری تعالیٰ کا وہ ہے جو بعض روایتوں میں آیا ہے کہ سبحان اللہ وبحمدہ عدد خلقہ ورضا نفسہ وزنۃ عرشہ ومداد کلماتہ۔ یہ تو اور افضل صیغہ ہے معنی کے اعتبار سے۔ تو ہمیں چاہیے کہ صبح رب کی تسبیح کرے، شام رب کی تسبیح کرے، دن رب کی تسبیح کرے، اور رات رب کی تسبیح کرے۔ ہماری زبان اللہ رب العالمین کی حمد و ثنا میں، اس کی تسبیح میں ہمیشہ چلتی رہے، ہمیشہ اللہ کی تسبیح اور اس کی حمد میں ہمیں رطب اللسان ہونا چاہیے۔